اتنی ساری اس کی جائیداد، اتنا امیر تھا، اتنی جائیداد اس کی. تو اب کہتی ہے کہ اس نے اس سے بھی شادی کی تھی، اب اس کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. اس کا حق مجھے دینا چاہیے. آج میرے شوہر گئے ہیں، کل میں جاؤں گی. کب تک زندہ رہوں گی کسی کا حق رکھ کے؟ جتنا بھی اس کے پاس سونا تھا، سب تھا، جتنا بھی تھا، اس اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو 2-3 کو لے گئی اپنے ساتھ دوسرے ملک. بولا میرے ساتھ چلو، میں اس کا حق دے کر آؤں. ایک زمین کے ٹکڑے کا کاغذ تھا، پیپر تھا اس کا، کچھ زیورات تھے، جو بھی تھے آدھے آدھے کر کر لے کر گئی اس کے پاس. اب جیسے اس کے پاس گئی، اس سے ملی، اس سے پوچھا کہ میرا شوہر آپ کا کیا لگتا تھا؟ اس نے بولا اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی. کہ ٹھیک ہے، شادی کی تھی، اس کے حق میں آپ کو کچھ دینے آئی ہوں، کیونکہ آپ بھی اس کی بیوی، میں بھی اس کی بیوی. جتنا میرا حق ہے اتنا میرے شوہر پر آپ کا بھی حق ہے، کیونکہ دونوں سے اس نے شادی کی. میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں، جتنا میرے ذہن میں آیا، جتنا میں نے مناسب سمجھا، میں بھی آپ کے لیے لائی ہوں کہ اس کی جائیداد میں سے آپ کو بھی کچھ دیا جائے. تب وہ عورت کہتی ہے میں نہیں لوں گی. وہ پرماتما والی عورت اپنے اللہ کو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، یہ بھی 5 وقت نماز پڑھتی ہے، وہ بھی 5 وقت نماز پڑھتی ہے. اس کو بھی موت کا ڈر، اس کو بھی موت کا ڈر. اب یہ کہتی ہے نہیں میں نہیں لوں گی. کہتے کیوں؟ کہتے کیونکہ میرا شوہر بہت سخت بیمار تھا، بہت بیمار تھا، یہاں پر رہا کافی عرصے تک، وہ بیمار تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ میں اب اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں. وہ آپ کے پاس آیا اور اس کو پتا تھا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا. اس کو جو بیماری تھی نا، وہ زندہ رہنے والی نہیں تھی. اس کو پتا تھا میں زندہ نہیں رہوں گا، اسی لیے اس نے مجھے طلاق دیا. مجھے طلاق دے کر میرا یہ جو مکان ہے، یہ جتنا بھی یہاں پر جو کچھ بھی اس کا ہے، یہ سارا میرے نام کر کے گیا ہے. یہاں جتنی بھی اس کی جائیداد تھی پوری کی پوری میرے نام کر کے مجھے مکان لے کر مجھے طلاق دے کر گیا ہے کہ